السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دنیا میں کس شخص کی موت اچھی ہے اور کس کی موت بری ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی قبر اچھی ہے اور کس کی قبر بری ہے۔ ویڈیو نہایت ہی اہم ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کوئی شخص بھی اپنی موت کی گھڑی سے ایک سیکنڈ پہلے اور نہ ہی ایک سیکنڈ بعد میں مرے گا۔ بہرکیف دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہر جاندار مخلوق کو ایک نہ ایک دن وقت معین پر مر جانا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہ کسی کو موت کے چنگل سے بچا سکتی ہے اور نہ کسی کی موت کو ایک لمحہ بھر کے لیے ٹال سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب موت کا یہ معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ موت سے ڈرنا یا اس سے بچنے کی فکر کرنا بالکل عبث، قطعاً بیکار اور سراسر لغو کام ہے۔ محترم ناظرین، مشہور ہے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اکیلے گشت فرمایا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر کسی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کسی محافظ کو اپنے ہمراہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تنہا گشت کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت ہی خود بہترین محافظ ہے کہ وہ انسان کو اس کی موت سے پہلے مرنے ہی نہیں دے گی، لہٰذا جب میری موت ہی میری محافظ بنی ہوئی ہے تو پھر مجھے کسی دوسرے محافظ کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی موت اور بری موت، ہر شخص کی موت یقینی اور ہر ایک کے لیے مرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں آج خاص طور سے اس حقیقت کا اظہار اور اس فلسفہ کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں مرتے تو سب ہیں، مگر جس طرح اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی یکساں اور برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر انسان کی موت یکساں اور برابر نہیں ہوتی۔ جس طرح کسی کی زندگی اچھی اور کسی کی زندگی بری ہوا کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح کسی کی اچھی موت اور کسی کی موت بری ہوا کرتی ہے۔ اور جس طرح دنیا میں ہر زندہ رہنے والے انسان کا گھر ایک ہی طرح کا اور ایک ہی جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح ہر مردہ کی قبر بھی ایک ہی طرح کی اور ایک ہی جیسی نہیں ہوا کرتی۔ جس طرح زندگی میں کسی کا گھر اچھا اور کسی کا گھر برا ہوا کرتا ہے، بالکل اسی طرح موت کے بعد بھی کسی مردے کی قبر اچھی اور کسی کی قبر بری ہوا کرتی ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ اسی دنیا میں ایک ایسا انسان بھی جیتا ہے جو اندھا، بہرا، اپاہج اور کوڑھی ہے، کھانے کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہے، سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر خیرات کے ٹکڑے مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد مکھیاں بھنک رہی ہوتی ہے اور مخلوق خدا اس سے نفرت کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی دنیا میں ایک ایسا شخص بھی جیتا ہے جو حسن و جمال اور ملک و مال کی دولتوں سے مالا مال ہے، تخت و تاج کا مالک اور نامی گرامی شہنشاہ ہے، جس کے آنکھوں کے ایک ادنا اشارے پر ہزاروں کا لشکر جرار اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اسی دنیا میں یہ دونوں جیتے ہیں، مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ دونوں کی زندگی یکساں اور برابر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ دنیا کا ہر شخص بلا خوف و تردید کہے گا کہ ہرگز دونوں کی زندگی یکساں اور برابر نہیں ہے، بلکہ ایک کی زندگی سراسر قابل نفرت و حقارت اور سراپا زحمت ہی زحمت ہے، جبکہ دوسرے کی زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہی رحمت ہے۔ کہاں ایک بھیک مانگنے والے اندھے اپاہج اور کوڑھی کی زندگی، اور کہاں ایک صحت و سلامتی کے بادشاہ اور صاحب تخت و تاراج شہنشاہ کی زندگی۔ پیارے دوستو، ٹھیک اسی طرح مرتے تو سب ہیں، مگر ہر مرنے والے کی موت یکساں اور برابر نہیں ہوتی۔ کسی کی موت اچھی ہوتی ہے اور کسی کی موت بری موت ہوتی ہے۔ کسی کی موت بہت بڑی نعمت اور خدا کی رحمت ہے، جبکہ کسی کی موت قابل نفرت اور خدا کی لعنت ہے۔ اسی طرح کون کہہ سکتا ہے کہ ایک مسکین بھکاری کا تنگ و تاریک اور گندا سا جھوپڑا اور ایک شہنشاہ وقت کا شاہی محل دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ خود غور کریں کہ کہاں ایک تنگ و تاریک اور گندگی کا مرکز جھوپڑا اور کہاں شاہی محل کی شان و شوکت اور اس کا سامان راحت۔ خدا کی قسم، ہرگز دونوں ایک ہی جیسے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اسی طرح سمجھ لیں کہ ایک کافر یا فاسق بدکار کی قبر اور ایک ولی یا مومن نیکوکار کی قبر، دونوں قبریں یکساں اور ایک ہی طرح کی ہوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یقیناً ان دونوں قبروں میں اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ فرق تفاوت ہوگا جتنا کہ ایک تنگ و تاریک جھوپڑے اور شاہی محل میں فرق ہے۔ میرے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہی وہ مضمون ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یعنی کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کسی کی
कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। कहाँ जन्नत का बाग और कहाँ जहन्नम का गढ़ा। दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जो ये कह सकता है कि दोनों यकसा और बराबर हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चले कि हर मरने वाले की मौत यकसा और बराबर नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलकुल मौत जब किसी नेक और सालेह बंदे की रूह कब्ज करने के लिए तशरीफ लाते हैं तो इस शान के साथ आते हैं कि उनके साथ हसीन और खूबसूरत चेहरों वाले फरिश्तों की एक मुकद्दस जमात होती है। फरिश्ते जन्नती कफन और बहिश्ती खुशबू लेकर आते हैं और हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने नर्म शीनी लहजे में यूं इरशाद फरमाते हैं, उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा कानत फिल जसदित तय्यिब उखरुजी हमीदतन वबशिरी बिरौहिन व रैहानिन व रब्बे गैर गदबानिन। निकल ए पाक जान जो पाक बदन में थी, निकल जा, तू काबिल तारीफ है, तू राहत और खुशबू और उस रब की बशारत हासिल कर जो तुझसे कभी नाराज नहीं होगा। फिर फरिश्तों की मुकद्दस जमात उस रूह को जन्नती कफन में लेकर आसमानों की तरफ बुलंद होती है और उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आसमानी मलाइका की जमात ये कहकर उस पाक रूह का इस्तकबाल करती है कि खुश आमदीद ए पाक जान जो पाक बदन में दाखिल थी, दाखिल हो जा, तू काबिल तारीफ है और तुझको राहत और रेहान की और उस रब के दीदार की बशारत दी जाती है जो तुझ पर कभी नाराज नहीं होगा। फिर फरिश्तों के इस नारहाए मुबारकबाद की गूंज में ये मुबारक रूह दरबारे इलाही तक बारियाब हो जाती है। और यही मलकुल मौत जब किसी बुरे और बदकार शख्स की रूह कब्ज करने के लिए तशरीफ लाते हैं तो उनके साथ काले काले चेहरों वाले डरावनी शक्ल के मलाइके अजाब की एक जमात होती है जिनके साथ एक टाट होता है और हजरत मलकुल मौत उस बदकार इंसान के सिरहाने बैठकर निहायत तल्ख लहजे में ये फरमाते हैं, उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा कानत फिल जसदिल खबीस उखरुजी ज़मीमतन वबशिरी बिहमीमिन व गस्साकिन व उखरो मिन शक्लिही अज़वाज। निकल ए खबीस जान जो खबीस बदन में थी, निकल तू लाइक़े मजम्मत है और तुझको गर्म गर्म पानी और जहन्नमियों के पीप और इसी तरह के किस्म किस्म के अजाबों की बशारत है। फिर अजाब के फरिश्ते उस रूह को जब जहन्नमी टाट में लपेट कर आसमानों का रुख करते हैं तो उसके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाते और आसमानों के फरिश्ते उस रूह को ये कहकर धुतकारते और फटकारते हैं कि ए खबीस जान जो खबीस बदन में थी, हम तेरे लिए खुश आमदीद नहीं कहते, तू वापस चली जा, तू काबिल मजम्मत है, इसलिए तेरे लिए आसमानों के दरवाजे हरगिज नहीं खोले जाएंगे और तू इस काबिल नहीं कि दरबार इलाही तक तेरी रसाई और बारियाबी हो सके। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली और भी मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।